السلام علیکم ناظرین، خبر سے خبر میں خوش آمدید۔ میں افتخار شرازی۔ ناظرین، آپ کو معلوم ہے کہ آج تحریک تحفظ آئین پاکستان اور پاکستان تحریک انصاف نے ملک بھر میں پہیہ جام ہڑتال اور ساتھ میں اسلام آباد میں دہشت گردی کے سانحے کو لے کے یوم سوگ منانے کا اعلان کیا، اور یقینی طور پہ ان دونوں جماعتوں کی جانب سے، جب کہہ سکتے ہیں کہ اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ان کی جانب سے دی گئی کال کے اوپر عوام نے بڑا بہترین انداز میں رسپونڈ کیا، لیکن دوسری جانب حکومت وقت کا یہ کہنا ہے کہ جنہوں نے پہیہ جام کی کال دی تھی ان کا اپنا ہی پہیہ جام ہو گیا، اور چھٹی کے دن پہلے سے زیادہ گہما گہمی دیکھنے کو ملی۔ لوگ سڑکوں پہ موجود تھے، ٹریفک رواں دواں تھی اور مارکیٹس بھی کھلی تھیں۔ تو دونوں جانب سے گویا کہ جو دعوے کیے جا رہے ہیں وہ کتنے درست ہیں، اور پروگرام کے آخر حصے میں کچھ لاہور میں جو بسنت کا اہتمام کیا گیا کتنا مؤثر رہا، اور حکومت پنجاب کی جانب سے جو دعوے کیے جا رہے ہیں کہ اس میں بڑی ریکارڈ پارٹیسپیشن لوگوں نے کی ہے، اس کو بھی تھوڑے سے انالائز کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے میں اپنے پروگرام کے پہلے حصے میں مہمانوں کا تعارف کروانا چاہوں گا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیر اعظم کے کوآرڈینیٹر برائے اطلاعات و نشریات اختیار ولی صاحب۔ سر بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ ان کے ساتھ موجود ہیں شفیع جان صاحب، آپ مشیر ہیں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے اطلاعات و نشریات سے متعلق، اور ان کے ساتھ موجود ہیں سعدیہ جاوید صاحبہ، آپ ترجمان ہیں سندھ حکومت کی۔ گفتگو کا آغاز شفیع جان صاحب آپ ہی سے کرنا چاہیں گے، کیونکہ آج آپ ہی کا دن تھا، ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں اپوزیشن جماعتوں نے کال دے رکھی تھی پہیہ جام کی، اور پھر یوم سوگ بھی منانا تھا آپ نے، بٹ سر دیکھا جائے تو کوئی زیادہ رسپونڈ نہیں کیا، گویا کہ جہاں جہاں سے ہم نے بھی کوشش کی ہے، گویا حکومتی دعوے اپنی جگہ پہ، کتنا کوئی مؤثر رہا ہے، کتنا کوئی آپ امپیکٹ کریٹ کر پائے ہیں سر آج کے دن؟ سب سے پہلے آپ کا شکریہ۔ آج 8 فروری 2026 محمود خان اچکزئی صاحب کی کال تھی جس کو تحریک انصاف بیک کر رہی ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا کے ہر ضلع میں، ہر حلقے میں، اس کے ساتھ ساتھ پنجاب، سندھ میں، کشمیر میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں لوگ سڑکوں پہ ہیں، لوگ احتجاج کر رہے ہیں، اور شٹر ڈاؤن پہیہ جام تحریک انصاف کی اور محمود خان اچکزئی صاحب کی کال تھی وہ کامیاب ہے۔ آپ صبح سے دیکھیں، صبح سے تقریباً ہر ضلع میں شٹر ڈاؤن ہے، وہاں پہ ریلیز نکالی جا رہی ہے، اور لوگ اس بات کا عزم کا اظہار کر رہے ہیں کہ ان کا ووٹ چرایا گیا ہے، ووٹ عمران خان صاحب کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہے ہیں۔ آپ پشاور کے ویژولز دیکھ لیں، آپ خیبر پختونخوا کے باقی اضلاع کے ویژولز دیکھ لیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ پنجاب میں بھی دیکھ لیں، پنجاب میں فسادیت بربریت کے باوجود وہاں پہ ہڑتال اور پہیہ جام کامیاب رہا۔ سندھ میں آپ دیکھ لیں، کشمیر میں دیکھ لیں، جو تحریک انصاف کی اسٹریٹجی تھی وہ کامیاب ہو چکی ہے۔ جس طریقے سے لوگ 8 فروری 2024 کو نکلے تھے عمران خان صاحب کو ووٹ دینے، اسی طرح آج پورا پاکستان سڑکوں پہ ہے اور وہ احتجاج کر رہا ہے اپنے مینڈیٹ کے لیے، جو مینڈیٹ لوٹا گیا، جس مینڈیٹ پہ ڈاکہ مارا گیا، جس طریقے سے 17 سیٹوں پہ حکومت بنا دی گئی ہے، جس طریقے سے لوگوں کو پاکستان پہ مسلط کیا گیا ہے، اس کے خلاف آج ایک ہر ضلع میں پاکستان میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ سڑکوں پہ سراپا احتجاج ہے، اور اس بات کا اظہار کر رہے ہیں، عمران خان صاحب کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہے ہیں۔ تو شفیع جان صاحب، اب اس بار آپ کا یہ گلہ تو نہیں ہے نا کہ حکومت وقت کی جانب سے کریک ڈاؤن کیا گیا، کارکنوں کو گرفتار کیا گیا، ان کے گھروں پہ چھاپے مارے گئے، اس دفعہ صورتحال کچھ بہتر ہے جیسے آپ کہہ بھی رہے ہیں کہ پورے ملک کے اندر لوگ نکلے ہوئے ہیں؟ دیکھیں، آپ کے علم میں ہوگا کہ سندھ میں کچھ دن پہلے ہمارے 175 رہنماؤں کو اٹھایا گیا 3 MP کے ذریعے۔ پنجاب میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کل سے نہیں بلکہ کچھ دنوں سے ہی وہاں پہ چاپے مارے جا رہے ہیں، ہمارے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے۔ سندھ میں ہمارے لوگوں کو اٹھایا گیا، خیبر پختونخوا میں یہاں پہ ہماری حکومت ہے تو یہاں پہ لوگ سڑکوں پہ ہے، پہیہ جام ہے، شٹر ڈاؤن ہے، کسی نے کوئی زبردستی کسی سے دکان بند نہیں کروائی، کسی نے کسی زبردستی کسی ٹیکسی والے کو نہیں روکا، لوگ والنٹیئرلی دکانیں بھی بند کر رہے ہیں، پہیہ جام بھی کر رہے ہیں، کیونکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو 90% لوگوں کا جو لیڈر ہے عمران خان، اس کا مینڈیٹ لوٹا گیا۔ لوگ اپنے ووٹ کا پوچھ رہے ہیں کہ انہوں نے عمران خان صاحب کو ووٹ دیا، وہ ووٹ کہاں گیا؟ تو خیبر پختونخوا میں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ تمام مارکیٹس بند ہے، تمام شٹر ڈاؤن ہے، باقی صوبوں میں فسادیت اور بربریت کے باوجود تحریک انصاف کی اور محمود خان اچکزئی صاحب کی جو کال تھی وہ کامیاب رہی۔ صحیح اختیار ولی صاحب، انفیکٹ حکومت وقت کی جانب سے تو یہ دعوے کیے جا رہے ہیں کہ جنہوں نے آج پہیہ جام کی کال دی ان کا اپنا پہیہ ہی جام ہو گیا، لیکن سر اگر آپ کو لگتا ہے کہ ان کی کال اتنی غیر مقبول تھی، گویا کہ لوگوں نے رسپانڈ نہیں کرنا تھا،
تو اسلام آباد راولپنڈی کے شہریوں کو میٹرو سے بس سروس سے سر محروم کر دیا آج کے دن آپ نے، اسے بند رکھا ہوا ہے۔ پھر ہم نے شاہراہ دستور پہ دیکھا کہ بڑی ڈپلائمنٹ تھی آپ کی جانب سے فورسز کی، وہاں پہ پولیس کی بڑی بھاری نفری، جب لوگ نکل نہیں رہے تھے تو یہ ٹرانسپورٹ کو بند کرنا، گویا کہ پھر سڑکوں کے اوپر پولیس کا ہونا، یہ کیا معنی رکھتا ہے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ شیرازی صاحب۔ یہ ایک تو میں شفیع بھائی کی بات سن رہا تھا جی، اور میں کیا پوری قوم سن رہی تھی، ہنسی بھی آ رہی تھی اور حیرت بھی ہو رہی تھی کہ کیا کمال کے ساتھ انہوں نے جو نقشہ کھینچا ہے۔ حالانکہ وہ اسلام آباد، راولپنڈی، کراچی، سندھ، کوئٹہ، لاہور، وہ تو ایک سائڈ پہ چھوڑ دینا، وہ تو جہاں پہ ان کی اپنی حکومت ہے خیبر پختونخوا میں، وہاں کے نوشہرہ، پشاور، چارسدہ، مردان، ملکن، پنیر، ہر جگہ پر لوگوں نے بازاریں کھول کے، شٹر کھول کے اپنے کاروبار کیا، پہیا گھومتا رہا۔ یار کوئی اتنا بھی یہ مطلب اب تو مطلب یہ تو دنیا بڑی آگے چلی گئی ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ہر جگہ سے ویڈیو اپلوڈ ہو رہی ہے، ان کے لوگ بتا رہے ہیں کہ بازار کھلے، پہیا چل رہا ہے، اور شفیع صاحب بتا رہے ہیں کہ جی پہیا جہاں میں، یہ پتہ نہیں کس طرح کی ترجمانی ہے یہ تو۔ اگر تبھی تو میں کہہ رہا ہوں کہ راولپنڈی کے اندر آپ نے میٹرو کے پہیے کو بھی آن رکھنا تھا نا سر، اس پہیے کو تو آپ نے خود بند کر دیا۔ اس کی ریزن بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اچھا، لیکن میں ایک بات بتا دیتا ہوں کہ سب سے زیادہ میں آج مبارکباد دیتا ہوں پاکستانی عوام کو، بالخصوص پھر خیبر پختونخوا کی عوام کو، جنہوں نے جو یہ عشق عمرانی والا وہ تھا، وہ کال تھی، اس کو مسترد کر دیا، اور ایک پاکستان کے نعرے سارے دنیا نے آج بلند کیے، بالخصوص خیبر پختونخوا کے لوگوں نے۔ پہلی دفعہ میں تھی ان کی یہ ہڑتال کی کال دیتے تھے تو لوگ ہڑتال بھی کرتے تھے، پہیا بھی جام ہوتا تھا، شٹر بھی ڈاؤن ہوتے تھے، لیکن آج ان کو مکمل طور پر مطلب یہ آپ اپنا فون کیمرہ اٹھائیں، مائک اٹھائیں، آج ان کو ایسے ریجیکٹ کیا گیا، ایسے مسترد کیا گیا کہ میرے خیال میں یہ سب دو گولیاں کھا کے سوئیں گے۔ ان کو لگ پتہ یہ ہے کہ حالات کیا ہیں اور عوام کے موڈ کیا ہیں۔ کسی نے ان کا ساتھ نہیں دیا، کوئی نہیں۔ میرے خیال میں پولیٹیکلی جو فیصلہ انہوں نے کیا تھا وہ غلط تھا اور عوام نے اس کو ریجیکٹ کر دیا۔ اب آتے ہیں میٹرو کی طرف، تو میٹرو کی جانب سے میں آپ کو بتاتا ہوں، اسلام آباد کے لوگ ویسے بھی ذرا تھوڑے سے آپ کو معلوم ہے تھوڑے سے نازک ہیں، ان کو ویسے بھی سیکورٹی میجرز پہ، اور یہ کہ کوئی جلوس آ رہا ہے تو آپ نے پہلے سے راستہ بند کیوں نہیں کیا، آپ نے کنٹینر کیوں نہیں رکھے، وہ بھی وہ گلہ ہوتا ہے۔ لیکن یہ سارے انتظامات صرف کوئی پی ٹی آئی یا تحریک تحفظ آئین دستور پاکستان والوں کے لیے نہیں تھے، کچھ سیفٹی میجرز جو تھے وہ جو پر واقعہ ہوا تھا اسلام آباد کی وجہ سے، اچھا، اس کے لیے بھی کوئی ایکٹیویٹی تھی اور کوئی چیز اس کو بھی خاطر رکھا گیا۔ وہ ایک عوامی مفاد میں آپ نے عوام کے تحفظ کے لیے سب کچھ کیا۔ میں چلتا ہوں سعدیہ جاوید صاحبہ بھی ہمارے ساتھ ہیں، ترجمان سندھ حکومت۔ سعدیہ صاحبہ، انفیکٹ جو شفیع جان صاحب بھی گلہ کر رہے ہیں کہ ان کی کال ایک تو پرامن تھی، اگرچہ اس پہ جیسے بھی لوگوں نے رسپانڈ کیا وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے، بٹ پچھلے دنوں میں پیپلز پارٹی کی حکومت کی جانب سے، سندھ کی جانب سے، ایک طرف تو جب ان کے وزیر اعلیٰ جا رہے ہیں تو آپ ان کو سندھی ٹوپی اجرک پیش کر رہے ہیں اور اس کے بعد آپ بڑا وارم ویلکم دے رہے ہیں، لیکن پچھلے دنوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ کارکنوں کے خلاف کریک ڈاؤن ہو رہا ہے، نظر بندیاں ہو رہی ہیں، گرفتاریاں ہو رہی ہیں۔ جب آپ کو بھی لگتا ہے، اور آج آپ مراد علی شاہ صاحب کو میں سن رہا تھا ان کے سٹیٹمنٹ بھی کہ جی لوگوں نے مسترد کر دیے کال، بٹ جو حکومتی انیشیٹو میں جو میئرز ہیں وہ تو کچھ اور ہمیں بتا رہے ہیں کہ لگ رہا تھا آپ کو کہ شاید لوگ سڑکوں پہ آ نہ جائیں، تو کہیں دفعہ 144 ہے، کہیں گرفتاریاں ہیں، بٹ دیکھا یہ گیا کہ لاڑکانہ کے اندر بھی کہا جا رہا ہے کہ جی مارکیٹس بند رہی ہیں، لوگوں نے ان کی کال پہ کہیں نہ کہیں رسپونڈ تو کیا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ آج اتوار کا دن ہے اور پاکستان میں عمومی طور پر اتوار کے دن کاروبار بند رہتے ہیں، بزنس سینٹرز بند ہوتے ہیں، بینکس بند ہوتے ہیں، اسکول کالجز بند ہوتے ہیں، یونیورسٹیز بند ہوتی ہیں، لیکن
पाकिस्तान के कुछ शहरों में इतवार के दिन कारोबार होता भी है, मैं इस बात से इनकार नहीं कर रही। और जिन शहरों में वो कारोबार होता है, जैसे कि सिंध के शहर हैदराबाद में इतवार को मार्केटें खुली होती हैं, वो खुली हैं, कारोबार हो रहा है। कराची में तमाम बड़े जितने मॉल्स हैं, मैं नाम ले सकती हूँ, वो तमाम मॉल्स खुले हैं। जितने बड़े ग्रोसरी के डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं, वो तमाम खुले हैं। चहल पहल है शहर में, गाड़ियों की वही रवानी है। और बड़े मजे की बात यह है कि पीटीआई का मतलब झूठ का तो अंदाजा इस बात से लगाया जाए कि मैंने इनका एक सोशल मीडिया पेज देखा जो ऑफिशियली रन होता है। आप कराची के से अगर वाकिफ हैं तो कराची में जो ओल्ड सिटी एरिया है, जहाँ पर जूड़िया बाजार, ओल्ड क्लॉथ मार्केट, ये सब दुकानें या ये सब मार्केटें इतवार के दिन बंद होती हैं। उसकी वीडियो लगाई हुई है कि हमारी कॉल की वजह से ये बंद है। तो देखें, इनकी कॉल तो मुकम्मल तौर पर जो है वो लोगों ने रिजेक्ट की है। और ये इनका जो गिरफ्तारियों की बात है, एमपीओ के तहत कोई इनके कारकुन जो हैं वो आज से 3 दिन पहले जो है वो बिल्कुल उनको डिटेन किया गया था, सिंध हुकूमत ने किया था। लेकिन वो वही, क्योंकि जो आपने जैसे कहा कि जैसे इनके चीफ मिनिस्टर आए थे, उनको फुली वेलकम किया था, सिंध हुकूमत के मिनिस्टर साहब एयरपोर्ट गए थे, जो इनसे बात तय हुई थी, जो एसओपी तय हुई थी, वो इन्होंने फॉलो नहीं की थी। उसको पेश नजर रखते हुए हुकूमत ने कुछ इनिशिएटिव आज से 2-3 दिन पहले लिए। बाकी ना मैं ये कहूंगी कि इनके नाम पर शहर कराची में कोई नहीं निकला। और जो महमूद खान अचकजई साहब का अपना सूबा है कोयटा, मैं आपको वहां का बता रही हूँ, जहां अभी बहुत बड़ा लॉ एंड ऑर्डर का, दहशतगर्दी का सानिया लेकिन हुआ है, वो भी पूरा शहर खुला था। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक से वापस आएंगे, गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे।